آپ کی دوستی تھی صلاح الدین قادر چودھری صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھائی چارہ تھا میرا ان کا، مجھے اندازہ ہے اس بات کا پوری طرح، جب ہم بات کریں گے تو یقیناً اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں۔ جی جی انہیں پھانسی دی گئی پاکستان سے محبت کے نتیجے میں۔ جی آپ نے بہت کوشش کی، آپ کے دوستوں نے بہت کوشش کی، بچا نہیں سکے۔ نہ، کیا ہوا؟ کیوں پھانسی دی؟ اس کے قانونی طور پہ ہر چیز اس کے حق میں تھی، جو ہم نے یہاں سے کاغذ بنائے، کوئی جو سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں آپ نے لی؟ نہیں، بہت ساری چیزیں میں عرض کرتا ہوں، گواہیاں تھیں۔ سب سے بڑی گواہی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، باقیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی یہ تھی کہ حسینہ بیگم کی والدہ اور ان کی فیملی کے محمود ہارون صاحب سے بڑے تعلقات تھے۔ محمود ہارون صاحب کے بلکہ وہ امپلائی بھی رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان صاحب، اور وہ لندن میں جب جلاوطنی کر رہے تھے اس وقت بھی وہ پیسے ان سے لیتے تھے۔ محمود ہارون صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کی وجہ سے ان کے تمام ضروریات وہ پوری کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کی بیٹی سے کہا، جو لاہور رہتی ہیں۔ جی ہاں، جو لاہور رہتی ہیں، وہ میرے ساتھ ان کے سلام دعا تھے، ان کے خامند میرے دوست تھے، پولو کٹھے کھیلتے تھے ہم۔ تو ان کو میں نے کہا کہ بہن آپ بتائیں فلاں فلاں تاریخ کو صلاح الدین ڈھاکہ سے آیا آپ کے پاس اور کراچی میں آپ کے گھر پہ رہا، اور آپ کے والد اور آپ خود موجود تھیں، آپ کی والدہ بھی، یہی چیز صرف آپ لکھ کے مجھے دے دیں، اور اسی چیز کو حسینہ بیوی کو فون کر کے بتا دیں کہ ان دنوں وہ کہاں تھے۔ چونکہ آپ کا تعلق ہے تو شاید وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ سب جو کیس ہے یہ اس کو توڑ پھوڑ کے وہ اس کو سزا دینے کے لیے انہوں نے ڈیٹس نکالی ہیں۔ تو وہ مان گئی۔ انہوں نے کہا پر بھائی صاحب میں تو ان کو فون کروں گی تو وہ تو شاید نہ پہچانے۔ میں نے کہا محمود ہارون صاحب کی بیٹی کو تو وہ ضرور پہچانے گی۔ کون انکار کرے گا؟ میں مان نہیں سکتا یہ، میں نے ان کو کہا۔ انہوں نے کہا اچھا، میں نے نمبر دیا ان کو، میں نے کہا یہ ان کے ملٹری سیکرٹری کا نمبر ہے، آپ ان سے فون کریں۔ ایک دن کے وقفے کے بعد حسینہ نے ان کو فون کیا، امبر صاحب بی بی کو فون کیا اور کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا نانی کا کیا حال ہے، دادی کا کیا حال ہے، ساروں کا پوچھا۔ انہوں نے کہا میں نے آنٹی آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ صلاح الدین ان دنوں میرے گھر پہ آیا تھا، وہ 28 مارچ کا ان کا وہاں ہوا نا بہت بڑا ایکشن، ملٹری ایکشن وغیرہ، تو یہ تو ان دنوں ہمارے پاس تھے اور یہاں سے وہ لاہور گئے تھے، اینڈ میں نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ تو یہ ان کے ساتھ اگر دیکھ لے کہ آپ کی جو چارج شیٹ ہے اس کے اندر تو یہ چیز فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو اس کی وٹنس ہوں، اور ہمارے والد محمود ہارون صاحب ایک ہی میز پہ ان کو بلا کے کہ ہم کٹھے ناشتہ کیا کرتے تھے، رات کا کھانا کھاتے تھے کٹھے۔ تو وہ ان کو ٹال گئی، اور انہوں نے مجھے پھر امبر بی بی نے فون کیا اور کہا کہ یہ ایسے ایسے میں نے بات ہو گئی ہے، مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ شاید اس پہ کریں، ان کے کوئی اور عزائم لگتے ہیں مجھے۔ حالانکہ بات تو میں نے ان کو بتا دی ہے، تو وہ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو میں ان کے گھریلو میرے تعلقات ہیں، میں میرے والد کے ساتھ سب کے ساتھ، تو کیسے ایک دوسرے سے غلط بیانی تو نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ نہیں مانی، تو انہوں نے حسینہ نے جتنی بھی کنکاکٹڈ سٹوریز تھیں بنا کر ان کو سزا دینے کے لیے ان کو آخر میں الٹیمیٹلی پھانسی دے دی۔ صلاح الدین پنجاب یونیورسٹی میں امتحان دیا اسی سال انہوں نے، جی ہاں، بی اے کا، میرے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور وہاں سے وہ میرا گھر وحدت روڈ پہ ہوتا تھا، اور وہاں سے یونیورسٹی 2-3 میل پہ تھی۔ وہ جایا کرتے تھے، اپنا پرچے شرچے دے کے اپنا واپس آ جاتے تھے اور رہتے میرے پاس تھے۔ تمام ایویڈنس ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو جانے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کس نے روکا؟ آپ لوگ تو گواہی دینا چاہتے تھے پرسنلی۔ میں نے تمام گواہوں کے یہاں سے کاغذات اٹیسٹ کرا کر، جو کہ قانونی طریقہ ہے،
وہ ان کو بھیجے، اور پاکستان سے میں نے نہیں بھیجے، میں نے پہلے دبئی بھیجے کاغذات، کیونکہ یہاں سے وہ ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ ان کی ڈاک والے دیکھتے یہ کہاں سے آ رہے، تو دبئی بھیجے اپنے میرے عزیزوں کے پاس، وہاں سے پھر یہ سارے کاغذات وہاں پہنچے فیملی کے پاس، اور فیملی نے یہ جمع کرانے کی کوشش کی، مگر ان کا قانون، ان کے جج، ان کے وکلا سب اتنے دبے ہوئے تھے حسینہ کے روب میں، اور حسینہ کی سخت گورنمنٹ کی جو ان کو گرپ تھی اس کے اندر انہوں نے ایک کاغذ نہیں وہاں پیش کرنے دیا، اور اسی کی وجہ سے گواہی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے گواہی دی تو آپ حیران ہوں گے کہ میرا نام انہوں نے اپنے کاغذات میں، میں نے اخبار میں پڑھا کہ ان کو بین کر دیا جائے گا اگر یہ وہاں آئیں گے تو، اور ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا، دے آر ناٹ آتھرائزڈ۔ اور یہاں اسلام آباد کی ایمبیسی میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ ان حضرات کو کسی کو ویزا نہ ملے، حالانکہ محمد میاں سمرو صاحب چیئرمین سینٹ تھے، پریزیڈنٹ۔ ہاں اچھا، اور پھر ایک اور میرے دوست بڑے کلاس فیلو جنرل جاوید حسن، لیفٹیننٹ جنرل جاوید حسن، جو این ڈی یو کے کمانڈانٹ بھی رہے، اور ان کا نام انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ گواہی دوں گا، انہوں نے مجھے اپنے وہ دیا، تو سب کو انہوں نے کہا ویزا نہیں دیں گے کسی کو بھی۔ تو اور بہت سارے بات اور بھی تھی خاکوانی صاحب، اگر میں ایک چیز بتاؤں جو حسینہ کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ صلاح الدین کا بدلہ ہے، وہ بہت کم بدلہ ہے۔ ایک بندے کی زندگی لے لینا، اور ایک ملک سے انہوں نے ان کو نکالا، اور جس طریقے سے نکالا اس کے اندر تھوڑی سی مطلب ہے دل کو تسلی تو ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، مگر وہ نقصان نہیں پہنچا جو وہ دے کے گئی ہے اپنے ان لوگوں کو، اور ان کو نہیں، اور بڑے لوگوں کو۔ میں آتا ہوں وہاں، صلاح الدین صاحب کے والد بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں، انہیں پوائزن دیا گیا۔ نہیں، میرے خیال میں وہ ڈائبٹیز کے مریض تھے، اور انسولین بند کر دی، اور باقی چیزوں کی بھی ان کی تکلیف تھی، تو وہ انہوں نے ان کی وہ چیزیں ان کو مہیا نہیں کی ہوئی، اور وہ اس علالت کی وجہ سے پھر نیچرلی لوگوں میں ایک خیال تو تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کیا ہو، یہ جو ہے نا کہ کسی نے زہر دینے کی کوئی کی ہو، مگر میرے علم میں یا ان کی فیملی میں سے میں نے کبھی یہ سنا نہیں۔ حسینہ واجد کے دور میں مطیع الرحمن نظامی صاحب جیسے بڑے آدمی کو بھی، پروفیسر غلام اعظم کو بھی، ان لوگوں کو بھی سزائیں دی گئیں، موت کی سزا دی گئی، اور بہت سارے ملا قادر کو بھی سزا دی گئی۔ یہ سب بڑے لوگ تھے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، پرو پاکستان ایلیمنٹ ابھی بھی کہتے ہیں، اور اس وقت کی بات کرتے تھے۔ آج جو وہاں صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ لوٹ کر واپس آئیں گے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے؟ آپ کے تو لنکس ابھی موجود ہے میرے علم کے مطابق۔ جی ہاں، میرا ہے تعلق بھائی صاحب، اب یہ بہت وقت گزر گیا، ایک وہاں خوشگوار تعلقات تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں، خوشگوار تعلقات میں مجھے ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ نہ ہوں، مگر واپس اس چیزوں کو لوٹنا وہ مشکل ہے۔ وہاں پچھلے دنوں قائد اعظم کی یوم پیدائش پر ایک بڑا سیمینار ہوا وہاں پر ڈھاکہ میں۔ اچھا، اس دفعہ؟ جی، اس دفعہ میں ان کی وفات پہ یہ 14 اگست جو بھی ہوا ایک بڑا سیمینار ہوا، جس میں قائد اعظم کو فادر آف دی نیشن کہا گیا، اور ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے علامہ اقبال کی برسی وہاں منائی گئی، اچھا، ڈھاکہ میں۔ اچھا، بڑے اجتماعات ہیں، پرو پاکستان ایلیمنٹ تو ہے نا جناب؟ جی بالکل ہے، اور پاکستان کی جناب آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ تمام دگ و دو پاکستان کی شروع وہیں سے ہوئی۔ وہاں سہروردی صاحب، باقی حضرات، یہ سارے ریزولوشن جو تھا لیڈرز تھے سارے، مسلم لیگ بنی وہاں پر۔ جی جی، اور وہ جو سارا وقت تھا وہ یقیناً آپ نے بہت کرب میں گزارا ہوگا جب صلاح الدین صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ صلاح الدین پاکستان بھی آئے، ہمارے پاس رہتے تھے؟ نہیں، اس کے بعد، ہاں، وزیر بننے کے بعد، بالکل،
وہ یہاں آئے اپنا یہاں پر آ کر محمد میاں نے ان کو مشرف صاحب سے بھی ملایا، باقی لوگوں سے بھی ملایا، اور وہ یہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور ان کے والد کے تعلقات تھے، اور بڑے لوگ ایک پھر اسکول کی وجہ سے بہت حضرات اچھی صدیق کانجو سے بھی تھے۔ ہاں، صدیق کانجو فارن منسٹر تھا، جہاں اپنا جنرل جاوید حسن ان کے یہ وہاں پر گئے ملنے۔ جاوید حسن جب گئے ایک ٹور پہ تو وہ جا کے انہوں نے صلاح الدین کو اپنے آفیشیل وزٹ میں جا کے ان کے گھر گئے، اور اسی طریقے سے اور حضرات بھی بہت ہیں جو ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پر اب دیکھیں وہ اب اتنا فرق آ گیا نا جی، ایک ٹائم کا، اسپیس کا، بندے وہ نہیں رہے، تو پھر لیکن سوچ ابھی موجود ہے۔ ہاں، سوچ ہے، اور یہ اینٹی عوامی لیگ کی بھی ایک زبردست قسم کی لہر ہے، اینٹی انڈیا زیادہ ہے۔ ہاں، وہ اینٹی انڈیا کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ وہاں تبدیل ہوا جناب۔ اور انڈیا اس سارے کاموں میں موجود تھا جو وہاں ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا جو پاکستان سے محبت کرتے۔ بالکل، انہوں نے ایک بندے سے وہ بدلے لیے اور ان کو اس جگہ تک پہنچایا کہ ایک بندے کی سیاسی سوچ ہے، آپ سیاسی سوچ کو کیسے سزا میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو یہ ناممکن ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی رغبت ہے، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے، تو ایک آزادی ہے ان کے ذہن میں، اس کو جذبہ ہے، اسلامی جذبہ کہہ لیں، تعلق برادرانہ کہہ لیں، جو بھی ہے، ساری چیزیں ایڈ کر کے تو ایک سوچ بنتی ہے نا جناب۔ سیاسی سوچ میں اور کیا ہوتا ہے؟ پہلو بدلتے ہیں۔ ہاں۔